نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قومنا اے ہماری قوم اجیبو جواب دو دائی اللہ ہی اللہ کے دائی کو، دائی یعنی کہ جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اسے دائی کہتے ہیں۔ وآمنو اور ایمان لے آؤ بھی اس پر، یغفر وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویجرکم اور وہ پناہ دے گا تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اب یہ کون کس سے کہہ رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا، یعنی تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جن کہہ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو تبلیغ کر کے مایوس لوٹ رہے تھے تو وادی نخلا میں آپ رکے اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی۔ اس وقت جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو اسے سننے کے لیے وہ لوگ رک گئے اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اس کلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے، یعنی جو سنا تھا انہوں نے اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ تورات کے بعد ہم نے ایک آسمانی کلام سنا ہے، اور تبلیغ کی، انہیں سب طرف اس کو پھیلایا جو انہوں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ یہ اس طرح سے جنہوں نے ان کا قرآن سنا ہے، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے جنہوں نے قرآن سنا اور جا کے تبلیغ کی۔ پھر ان کے کئی ڈیلیگیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الگ الگ وقت پر قرآن دین سیکھنے آئے۔ جب آپ کی جنوں سے ملاقات ہوئی تو کئی راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آپ کے ساتھ تھے، یعنی جب آپ نے جنوں سے ملاقات کی تو عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی جنوں کے ڈیلیگیشنز آپ سے ملنے آئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک رات مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نہیں تھے۔ ہم سب سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو۔ صبح ہم نے آپ کو ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، ہرا پہاڑی ہے وہاں سے۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہاں آ کر جنوں کی جماعت کو قرآن سنایا۔ یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی اور ترمذی میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے کہ مکہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آج کی رات تم میں کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ تیار ہو گئے چلنے کے لیے۔ مکہ کے بالائی حصے یعنی نچلے حصے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، وہ آپ کے اور میرے بیچ تھے۔ ابن جریر کی روایت ہے یہ۔ ایک اور موقع پر بھی رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ میں ہجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے۔ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی دائی کی بات مان لو، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو اپنی قوم کو بتایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور کہا، اور اس پر ایمان لے آؤ
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سب جن ہیں جو اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ ایمان لانے کے انہیں فائدے بتائے کہ آخرت میں حاصل ہوں گے، کہ ایمان لانے سے وہ فائدے بتائے جو آخرت میں حاصل ہوں گے، کہ کیا ہوگا؟ ایمان لانے سے گناہ بخش دے گا اللہ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ میں گناہ اور ایک حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں کمی تو اللہ بخش دے گا، لیکن حقوق العباد میں حساب کتاب ہوگا۔ اگر بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اللہ ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یعنی اگر ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کی شریعت پر چلیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، تو کیا ہوگا؟ اچھے کام کریں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ حقوق العباد پورے دیں گے، حقوق اللہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو یہ جنہوں نے اپنی قوم میں جا کے جب قرآن سنا تو اس طرح سے تبلیغ کی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب آئے تھے تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے، آپ نے ان کو چاہا کہ وہ طائف والوں تک قرآن پہنچے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تو جب آپ پلٹ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نہیں سنتا، جنہوں نے آپ کو سنا اور انہوں نے جا کے اپنی قوم میں تبلیغ کی اور ایسا کہا انہوں نے اپنے لوگوں سے، تو یہ قرآن کی شکل میں آپ کو دیکھ کے، آپ کو بتا کے آپ کو تسلی دی گئی۔